السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوالات آئے ہیں وہ سب اعتکاف سے متعلق ہے۔ وقت کے لحاظ سے مناسب بھی ہے کہ ان سوالات کے ہی جوابات دیے جائیں۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اعتکاف کی قسمیں کتنی ہیں۔ تو یاد رکھیے اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب اعتکاف، سنت اعتکاف، نفلی اعتکاف۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی نظر مان لے، مثلا آپ نے یہ نظر مان لی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یعنی اعتکاف میں بیٹھوں گا خدا کے گھر میں جا کر کے، اور وہ کام آپ کا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے اوپر اتنے دن تک اعتکاف کی نیت سے مسجد جا کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بیٹھنا آپ کے اوپر ضروری ہوگا، واجب ہوگا۔ دوسرا ہے مسنون اعتکاف، سنت اعتکاف۔ یہ وہ ہوتا ہے جسے ہم رمضان کے آخری عشرے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں جا کر کے کرتے ہیں اور مسجد میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باضابطہ دوام کے ساتھ کیا ہے۔ صرف زندگی میں 1-2 بار کا ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس میں آپ نے نہیں کیا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا، یا سفر درپیش آیا اور آپ نہ کر سکے، لیکن پھر جا کر کے بعد میں کہیں پہ آتا ہے شوال میں، اور بعد میں کہیں پہ آتا ہے کہ اگلے سال جا کر کے آپ نے اس کی قضا کی۔ یہ ہوتا ہے اعتکاف سنت اعتکاف۔ تیسری چیز ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کے اندر کسی بھی وقت کی کوئی تحدید نہیں ہوتی، نہ رمضان کے مہینے کی کوئی تحدید ہے، نہ دن و رات کا، نہ روزے کے ساتھ رکھنے کا، کچھ نہیں۔ ابھی تو رمضان میں سنت اعتکاف رکھیں گے تو روزے کے ساتھ رکھنا ہوگا، لیکن نفلی میں ایسی بھی کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ 2-4 گھڑی کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، دن ہو رات ہو، کسی بھی وقت میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خانہ خدا میں آپ بیٹھتے ہیں اعتکاف کی نیت سے، تو وہ بھی آپ کا اعتکاف ہوتا ہے، لیکن یہ نفلی اعتکاف ہے۔ بس نیت کافی ہونی چاہیے، جیسے کہ واجب میں نیت کرتے ہیں اور سنت میں نیت کرتے ہیں، یہاں بھی آپ نیت کریں گے، لیکن اس میں بہرحال تینوں کی الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ حکم کے لحاظ سے میں بتا دوں، واجب کے بارے میں تو آپ آ ہی چکا کہ آپ کے اوپر واجب ضروری ہے یہ، لیکن اگر آپ سنت اعتکاف رکھتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کا، اور اس اعتکاف کے اندر اگر آپ سے کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، یا آپ کا کسی دن کا اعتکاف خراب ہو جاتا ہے، ناقص رہ جاتا ہے، تو اس دن کا آپ کو بہرحال قضا کرنی ہوگی۔ قضا کی صورت یہ ہوگی، اگر مان لیجیے 1 دن کا آپ کا اعتکاف خراب ہو جاتا ہے، ناقص رہ جاتا ہے، اس میں بگاڑ یا فساد آ جاتا ہے، تو آپ اس دن کی قضا اس طریقے سے کریں گے، خواہ اگلے سال رمضان کے کسی دن میں کر لیں آپ، یا عام دنوں میں کریں۔ کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ آپ سورج غروب ہونے سے پہلے آپ مسجد چلے جائیں، مغرب کی نماز ادا کریں، اور اس کے بعد مسجد میں ہی ٹھہر جائیں۔ کل کا جب دن ہو تو پھر آپ روزہ رکھیں، اور روزہ رکھ کر کے اس اعتکاف کی قضا کریں جو اعتکاف آپ سے، جو سنت اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کی بگڑ گئی تھی، اور پھر جب سورج غروب ہو تو آپ افطار کریں، وہیں مغرب کی نماز پڑھیں، اس کے بعد اپنے گھر چلے آئیں، یہ اس کی قضا ہو جائے گی۔ اس اعتکاف کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے؟ احباب یہ پوچھ رہے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الصبح ثم دخل فی معتکفہ، کیا الفاظ آتے ہیں مسلم شریف وغیرہ کے اندر، نسائی شریف میں بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ جب آپ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے تو آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا جو خاص ایک حجرہ بنائے ہوئے ہوتے تھے جس میں آپ قیام کرتے تھے، اور پھر ذکر و اذکار، نوافل، تلاوت، تہجد کے اہتمام آپ کا اس میں ہوا کرتا تھا، اس میں تشریف لے جاتے تھے آپ اس حجرے کے اندر، اس خیمے کے اندر جو مسجد کے اندر ہی بنا ہوا ہوتا تھا۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح اس طریقے سے کی ہے کہ دراصل آخری عشرے سے مراد یہ ہے کہ 21ویں جو تاریخ ہوتی ہے وہاں سے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، تو وہاں سے جو شروع ہوتا ہے تو اب کرنا یہ ہوگا آپ کو کہ آپ سورج غروب ہوگا جب 20 تاریخ کو، تو آپ اس وقت مسجد چلے جائیں اور پھر مغرب کی نماز ادا کریں، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ مسجد میں قیام کریں، فجر کی نماز پڑھیں، اور جب آپ کا وہ اگلا دن آئے 21ویں تاریخ جب شروع ہوگی، اس وقت میں آپ نے جو اپنا مخصوص خیمہ بنا رکھا معتکف جس کو کہتے ہیں عربی کے اندر، آپ اس میں داخل ہو جائیں، اور پھر اس میں قیام کرنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا جو قرب ہے، جو انس ہے، اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ رمضان میں جس قدر ہم اپنے آپ کو روزہ رکھ کر کے تلاوت کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، تہجد کے ذریعے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مزید اللہ کے قریب ہو کر کے اور اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی ہم کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ جیسے پہلے تھے اعتکاف سے نکلنے کے بعد بھی ویسے رہیں، نہیں، بلکہ اپنا ہم انٹروسپیکشن کریں، ہم خود کو دیکھیں، جانچیں کہ ہم کیا تھے، ہمارے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے، ہم کس کے لیے کتنا نفع بخش ہیں یا کس کے لیے کتنا نقصان دہ ہیں، ہمارے میں کیا رذائل ہے اس کو ختم کر دینی ہے، ہمیں کیا اوصاف حمیدہ ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، ان سب پہ غور و خوض کرے، اللہ سے مانگے، توفیق مانگے، اور بہتر سے بہتر بندہ خدا بن کر کے آنے کی کوشش کرے وہ۔
تو خدا کے گھر پہ در پہ جا کر کے رہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی قریب ہوں، ان سے مانگیں، ان سے توفیق مانگیں اور ان سے اپنی گناہوں کی تلافی کریں اور اپنے آپ کو بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ محبوب بنا لیں ہم کہ ہم جو مانگیں تو ہمیں مل جائے وہ. یہ اس کا فلسفہ ہوتا ہے. یہ تو اعتکاف کا بہرحال جو طریقہ کار ہے، جو وقت ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد ایک چیز اور یہاں پہ آتی ہے، کئی ساتھیوں نے لکھا بھی ہے کہ لاک ڈاؤن کے اندر کیا کیا جائے گا. تو اب میں آپ کو مسئلہ بتا دوں یہاں پہ کہ اعتکاف سنت مؤکدہ، سنت علی الکفایہ ہے. یہ کیا مراد؟ سنت مؤکدہ سے مراد ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مواظبت کے ساتھ کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا ہے. لیکن سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ کہ اگر چند لوگ مسجد کے اندر یہ کام انجام دے لیتے ہیں تو باقی محلے والوں کے اوپر سے وہ چیزیں پوری ہو جاتی ہیں. ان کے نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی وبال یا گناہ ہے ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ چند لوگ کا کرنا ان کے لیے کافی ہو جائے گا. آج کل جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ چلا پڑا ہوا ہے، اس میں جتنے بھی مسجدوں کے اندر امام یا مؤذن حضرات رہتے ہیں ان کی خدمت کریں، ان کو ہم بہرحال آمادہ کریں. وہ اگر بیٹھ جاتے ہیں مسجد کے اندر تو ان کے بیٹھ لینے کی وجہ سے محلے کے اندر جو ہم لوگ رہتے ہیں ہماری طرف سے ان کا بیٹھنا کافی ہوگا. ورنہ اگر وہ خالی رہ جاتی ہیں بہرحال تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری آسانی کے بعد خالی رہ گئی ہے، مجبوری کے بعد خالی رہ گئی ہے. مجبوری کے بعد تو اللہ معاف کرے گا، لیکن آسانیاں رہنے کے باوجود اگر ایسا ہم کر بیٹھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ ہمیں اس کی پکڑ ہوگی. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز، چند ساتھیوں نے جو یہ پوچھا ہے کہ خاتون کا کیا. بعض لوگ بتاتے ہیں خاتون بہرحال یا تو مسجد جا کے اعتکاف کرے، گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی. تو میں آپ سے پہلے بتا دوں کہ اعتکاف ایک عبادت ہے. یہ تو کیا آپ عورت اور مرد کے بیچ میں عبادت کو لے کے تفریق کریں گے؟ نہیں نا. دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول نے جب خاتون سے یہ کہا وَصَلَاتُهَا فِي دَارِهَا خَيْرٌ من صلاتها فی مسجد قومها کے الفاظ آیا ترغیب و ترہیب کے اندر. حدیث اسکرین کے اوپر آ رہی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں گے. اس میں اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ محلے کی مسجد جا کے خاتون نماز ادا کرے، اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں نماز ادا کرے. وہ یعنی کہ اپنے گھر کے اندر ایک حصہ مخصوص کر لے نماز کے لیے. وہ تو جو حصہ مخصوص کرے گی وہی حصہ ان کے لیے مسجد ہے، اور اسی حصے میں چلیے اعتکاف بھی کریں گی. وہ اس سے کس نے ان کو روکا ہے؟ حدیث سے بھی، عقل سے بھی، نقل سے بھی آپ اس پہ ذرا غور کر کے دیکھیں تو ان کو پوری کی پوری اس بات کی اجازت ملتی ہے کہ وہ باضابطہ اپنے اسی حصے کو جس میں نماز پڑھتی ہیں اس میں اعتکاف کریں گی. وہ اب اس کے اوپر چند ساتھیوں نے اسی کو لے کر کے سوال بھی کیا، اعتراض کہہ لیجیے ان کا کہ بھائی جب لاک ڈاؤن کے اندر ہم مسجد نہیں جا پا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خاتون جہاں پہ نماز پڑھتی ہیں وہاں پہ وہ اعتکاف کر لیں گی، تو مرد بھی تو گھر میں گھرے ہوئے ہیں، تو یہ گھر میں آخر اپنا اگر اعتکاف کرنا چاہے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ علماء کرام اس کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اچھا، میں آپ کو یہ بتا دوں، اولاً تو عورت اور مرد کا یہاں پہ بہرحال کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز، مردوں کے حوالے سے آپ یاد رہیں اچھی طریقے سے، سورہ بقرہ کے اندر 187 جو آیت ہے اس میں کیا ہے؟ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اعتکاف کی حالت جب تم مسجد میں رہتے ہو تو تمہیں اس وقت میں بیویوں سے ملنا جلنا نہیں ہے. منع کیا جا رہا ہے بیویوں سے ملنے جلنے سے، اور اعتکاف کے بارے میں بتایا کہاں پہ جا رہا ہے؟ مسجد کے اندر. قرآن کا اسلوب بیان دیکھیے، یہاں پر بالکل ایسے بات کی جا رہی جیسے کہ بالکل یہ تو انڈر اسٹوڈ ہے، سب سمجھتے ہیں کہ اعتکاف مرد مسجد میں ہی کریں گے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اس اعتکاف کے عالم میں کرنا کیا نہیں ہمیں وہ بتایا گیا ہے کہ بیویوں سے نہیں ملنا ہے. وہاں پر جو خاص تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا اپنا وہ نہیں کرنا ہے اعتکاف کی حالت میں. باقی تو انڈر اسٹوڈ ہے کہ مسجد کے اندر ہی اعتکاف ہونا ہے. تو یہاں پہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں کہ مرد کے لیے اعتکاف کرنے کے واسطے مسجد کا ہونا شرط ہے، اور علماء پھر بحث کرتے وہ مسجد جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو. تو اس صورت میں ہم کیسے پھر کسی کو کہہ سکتے کہ آپ گھر میں اعتکاف کر لیں، اور اس کی اجازت ملنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ خدا کے قریب ہونا، ان سے رو دھو کر کے اپنی آوازاری کر کے اپنی گناہوں کی تلافی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے کی کوشش کرنا. یہ سب کچھ ہم بہرحال اپنے گھر میں رہ کر کے بھی کر سکتے ہیں. ہاں، البتہ اس پہ ہم اعتکاف کا اطلاق نہیں کریں گے جب گھر سے نکلے تو کہہ کے دیکھو اعتکاف ٹوٹ گیا ہمارا، نہیں. اور اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، آپ ابھی دیکھتے ہوں گے لاک ڈاؤن کے حوالے سے میں مثال دوں گا. سب جگہ یہ کہا جاتا ہے ورک فرام ہوم، گھر رہ کر کے آپ کام کیجئے. اب آپ گھر رہ کے اپنے آفس کا کام کر رہے ہیں، اپنے باس کی نگاہ میں محبوب بھی ہے، انہوں نے نوکری سے نکالا بھی نہیں، آپ کی سیلری بھی جاری ہے. تو جو کام آفس میں کر سکتے تھے وہ کام آپ گھر بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر کو آپ کے آفس کا درجہ دے دیا جائے اور آفس کی جو بجلی بتی اور اس کے رینٹ وغیرہ جو کچھ بھی پے کیے جاتے ہیں
وہ سب کچھ کہتے ہیں کہ بھائی میرا گھر بھی جو ہے آپ کا آفس ہی بن گیا تھا، لہٰذا بجلی بتی کا خرچہ اور کہہ لیجیے کہ روم جو ہوتا تھا آپ وہاں پہ اس کا رینٹ دیتے تھے وہ میرے گھر کو دے دیجئے اور یہاں سے میں اس کو پے کروں گا. ایسا کوئی نہیں کہتا. کام جو کرنا آپ کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سلسلہ جو ہے جاری رہے گا. آپ کے باس سے آپ کا جو تعلق ہے، آپ کی جو سیلری ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہے، اعتکاف کے اندر جو کچھ کرنا ہے مسجد کے اندر جا کے ہوتا ہے. آج اگر مجبوری میں نہیں جا پا رہے ہیں تو گھر کے اندر رہ کے وہ کام کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سالہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن اس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء اس کو بہرحال اعتکاف کیوں نہیں کہتے اور اس پہ فتویٰ کیوں نہیں دیتے. یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ ہم باس سے کہیں کہ بھائی تم ہمیں اپنے آفس کا کرایہ پورا یہاں کیوں نہیں دیتے، اس کی بجلی بل اور فلاں فلاں تم یہیں سے کیوں نہیں پے کرتے. یہ ذرا سا بالکل نان سینس بات ہو جائیں گی. اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں. جزاک اللہ خیر، شکرا جزیلا.